السلام علیکم. آئی ایم بختور عثمان اینڈ یو آر واچنگ سچی حکایات. سچا ہے میرا مالک جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، وہ پروردگار جس نے بدعمال لوگوں کے لیے قبر کے عذاب اور جہنم کی وعید سنائی ہے۔ آخر وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کو عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا؟ اور آخر ایسا کوئی عمل ہے جس کے ذریعے ہم عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ بعض نیک اعمال کے سبب انسان عذاب قبر سے محفوظ ہو سکتا ہے، اسی طرح کچھ بدعمالیوں کے سبب سے اسے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ لہذا عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے ایسے تمام اسباب و عوامل سے اجتناب ضروری ہے۔ وہ عوامل مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، کفر و شرک۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانا، اس کو واحد و یکتا نہ ماننا اور اس کے برابر اس کی مخلوقات میں سے کسی کو ٹھہرانا، یہ دونوں عذاب قبر کے سب سے بڑے اسباب ہیں۔ نمبر 2، نفاق۔ منافقت بہت بڑا جرم ہے، لہذا منافقین بھی عذاب قبر سے دوچار کیے جائیں گے۔ نمبر 3، ذکر الہی سے اعراض۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ نمبر 4، غیبت۔ غیبت کی وجہ سے بھی آدمی عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرتا ہو۔ نمبر 5، چغلی۔ عربی زبان میں چغل خور کے لیے نمام اور قطاعت کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بھی ان مذموم صفات میں شامل ہے جن کی وجہ سے قبر میں پکڑ ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 6، پیشاب کے چھینٹے۔ بول و براز، پیشاب اور پخانہ ناپاکی کا سبب ہے۔ اسلام نے ان سے طہارت کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ بچے کے پیشاب کے متعلق بھی رہنمائی فرما دی ہے کہ اگر دودھ پیتی بھی ہے تو اس کا پیشاب دھویا جائے، اور اگر بچہ دودھ پینے کی عمر میں ہے اور اس کی غذا صرف دودھ ہے تو پھر اس کے پیشاب پر چھینٹے مار لینے سے پاک ہو جائے گا، اور پیشاب کرتے وقت بے احتیاطی کی وجہ سے ان کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا عذاب قبر میں مبتلا ہو جائے گا۔ نمبر 7، زبان سے لوگوں کو تکلیف دینا۔ حقیقی مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور اس کا وبال اسے دنیا و آخرت کے ساتھ ساتھ قبر کی زندگی میں بھی اٹھانا پڑے گا۔ نمبر 8، خیانت۔ امانت داری ایمان کی علامت ہے، جبکہ خیانت نفاق کی علامت ہے۔ نمبر 9، شلوار یا چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی چادر، شلوار یا پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر اور غرور سے زمین میں گھسیٹ کر چلتا ہوگا۔ نمبر 10، قرض کے سبب قبر میں پکڑ۔ بوقت ضرورت اگرچہ قرض لینے کی اجازت ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ نمبر 11، میت پر نوحہ کرنا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی جب ہو گئے تو صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آ کر روتے ہوئے کہنے لگے، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا ساتھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، صہیب تو مجھ پر روتا ہے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میت پر گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ میت پر نوحہ کرنے کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔
نمبر 12، برے اعمال کی وجہ سے عذاب قبر۔ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا شخص اگر توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا تو برے اعمال اس کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ برا آدمی قبر میں بھی گھبراہٹ اور وحشت کا شکار ہوگا۔ نمبر 13، بغیر وضو کے نماز اور مظلوم کی مدد نہ کرنا۔ عذاب قبر کے اسباب میں یہ 2 چیزیں بھی شامل ہیں۔ عذاب قبر سے محفوظ کون؟ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ سورہ ملک کی شفاعت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قرآن کی 30 آیتوں والی ایک سورت نے کسی آدمی کی شفاعت کی یہاں تک کہ وہ معاف کر دیا گیا، اور وہ سورت سورہ ملک ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام اعمال سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور سدا اپنے کرم کے سائے میں رکھے، اور پیارے آقا کی شفاعت سے جنت الفردوس عطا کرے۔ آمین الہی آمین۔ Don't forget to like, share and subscribe my channel. Keep watching such حکایات. Thank you so much.